السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بینگن کی اسٹڈی میں۔ تو چلیے آج ہم طریق تدریس اردو کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر اس کے چند اہم بٹس دیے گئے ہیں، ان کے ہم جوابات معلوم کریں گے۔ پہلا سوال دیا گیا ہے، اب ادب اردو پڑھنے کا یہ طریقہ کہلاتا ہے؟ ترکیبی طریقہ، تحلیلی طریقہ، مخلوط طریقہ یا اجرائی طریقہ؟ تو یہ ہوگا ترکیبی طریقہ، آپشن 1 اس کا صحیح ہوگا۔ چلیے اس کے بعد نیکسٹ سوال دیکھیں گے، دوسرا، عام دو عام دو، یہ اردو پڑھنے کا طریقہ کہلاتا ہے؟ ترکیبی طریقہ، مخلوط طریقہ، ابجدی طریقہ یا اجرائی طریقہ؟ تو یہ ہے تو اجرائی طریقہ کہلائے گا۔ چلیے اس کے بعد نیکسٹ سوال دیکھیں گے، تیسرا سوال، بولتا قاعدہ اس طریقے پر مرتب کی گئی ہے، یعنی کہ بولتا قاعدہ کا جو طریقہ ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ ارکاٹی یا اجرائی طریقہ، صوتی طریقہ، دیکھو اور بولو کا طریقہ یا ترکیبی طریقہ؟ یہ ہوگا آپشن 1 ارکاٹی یا اجرائی طریقہ۔ چلیے نیکسٹ سوال دیکھیں گے، عبارت خوانی کے کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے ہیں، 4 طریقے ہیں، 3 طریقے ہیں، 2 طریقے؟ عبارت خوانی کے کتنے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے بلند خوانی اور ایک ہے خاموش خوانی۔ کون سی ہے؟ ایک خاموش خوانی ہے، یعنی کہ عبارت خوانی کے کتنے طریقے؟ 2 طریقے ہیں۔ تو چلیے نیکسٹ سوال دیکھیں گے، عبارت خوانی میں یہ عضو اپنا کام انجام دیتی ہے؟ کان، نظم، زبان، یہ تینوں؟ یعنی کہ ہم جب کسی عبارت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا کان بھی اس میں انوالو، یعنی کہ اس میں ہوتا ہے، کان کا بھی کام ہوتا ہے، نظم یعنی آنکھوں کا، یہاں پہ نظم یا آنکھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور زبان یعنی کہ پڑھتے وقت ہمارے تینوں جو عضو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپشن 4 صحیح ہوگا۔ چلیے نیکسٹ سوال، زود خوانی اس کا مقصد ہے؟ یعنی کہ زود خوانی کس کا مقصد ہے؟ مطلب فہمی، خاموش خوانی، عبارت خوانی، تغیر لحن؟ تو یہ ہوگا مطلب فہمی، زود خوانی کا مطلب ہوگا مطلب فہمی کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال 7واں، اس فن میں نشست و کرسی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کس میں رکھنا پڑتا ہے؟ آپشن 7 میں دیکھیے، پڑھنے میں، خاموش نویسی میں، عبارت خوانی میں یا خاموش خوانی میں؟ تو خاموش خوانی میں، خاموش نویسی میں ہے تو یہاں پر اس فن میں نشست و کرسی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، تو آپشن 2 صحیح ہوگا۔ چلیے نیکسٹ، ان کے مطابق لکھنا سیکھنے سے قبل خط مستقیم، دائرہ اور نیم دائرہ اور خط منحنی کی مشق کرائی جائے؟ کون سے طریقے میں؟ پہلے پڑھنے اور سیکھنے سے پہلے ہے تو خط مستقیم، دائرہ اور نیم دائرہ بنایا جاتا ہے، مشق کروائی جاتی ہے۔ مونٹیسری طریقہ، پڑھو اور لکھو کا طریقہ، پستالوجی کا طریقہ، لکھنا سیکھنے کے اصول؟ تو یہ ہوگا پستالوجی کا طریقہ۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر یہ مسز پیڑ ہے، یہاں پہ نیکسٹ دیکھیں گے، کل سے جز کی طرف لکھنے کے کس اصول پر مبنی ہے؟ مونٹیسری، سجاد و مرزا، یعنی پڑھو اور لکھو، یا پستالوجی؟ یعنی کہ کل سے جز کا جو طریقہ ہے وہ ہے تو پڑھو اور لکھو کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 11واں، موجودہ نصاب، یہاں پر دیکھیے 11واں سوال، موجودہ نصاب کتاب میں زبان شناسی قواعد
اس طریقے تدریس کے اصول پر مبنی ہے۔ استخراجی طریقہ، سمجھو بولو طریقہ یا بیانیہ طریقہ، یہ ہے تو استخرائی طریقہ ہے، یعنی کہ انڈکٹیو میتھڈ میں ہے تو جو زبان شناسی یعنی کہ جو گرامر ہے وہ پہلے کیا ہوتا ہے، استخرائی طریقے میں پہلے مثالیں دی جاتی ہے، اس کے بعد ہے تو رول کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو زبان شناسی اور قواعد کا جو نصاب میں ہماری کتاب میں دیا گیا ہے وہ استخرائی طریقے پر مبنی ہے۔ یہاں پر دیکھیے بلوم کی اگلا سوال، بلوم کی بین تعلیمی مقاصد میں سے نہیں ہے، یعنی کہ جو بنجامن بلوم ہیں 1956 میں انہوں نے تعلیم کے مقاصد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا کون سا تھا؟ کوگنیٹیو ڈومین، اور ہے تو اس کے بعد ہے تو سائیکو موٹار ڈومین، اور ایک تھا افیکٹیو ڈومین۔ تو ان تینوں ڈومین میں انہوں نے بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا بول رہا، بلوم کی بین تعلیمی مقاصد میں سے نہیں ہے بول رہا، تو یہاں پہ تاثراتی علاقہ یعنی کہ افیکٹیو ڈومین ہوگا، ادراکی علاقہ یعنی کوگنیٹیو ڈومین ہوگا، حرکیاتی علاقہ یعنی کہ سائیکو موٹر ڈومین ہوگا، اور اخلاقی علاقہ یعنی کہ مورل ڈومین، جو کہ مورل ڈومین بنجامن بلوم کا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے نیچے اگلا سوال، وصول کرنا، رد عمل، قدر کرنا، تنظیم وغیرہ بلوم کی تعلیم کے مقاصد کے اس زمرے میں ہیں۔ کون سے زمرے میں؟ ادراکی علاقے میں ہے، تاثراتی علاقے میں، حرکیاتی علاقے میں یا نفسیاتی علاقے میں ہے۔ تو اس کا جو جواب ہوگا وہ آپشن 3 ہوگا، حرکیاتی علاقہ یعنی کہ سائیکو موٹر علاقے میں وصول کرنا، رد عمل کرنا، اور کیا کرنا ہے، تنظیم وغیرہ بلوم کی تعلیم کے مقصد کے اس زمرے میں ہے، یعنی کہ کون سے زمرے میں؟ حرکیاتی علاقے میں ہے۔